अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में दुनिया के सबसे अजीम अल्लाह के वलियों में से एक अल्लाह के वली हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के सवाने हयात के बारे में चंद लफ्ज़ों में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हमारे मोहम्मदी चैनल में एक पूरा सीरीज़ हज़रत हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी के बारे में पूरी एक मैंने 3 पार्ट में उसको बनाया था, जिसका नाम है अब्बू मियाँ कौन है। चूँकि अतराफ़ के लोग, आसपास के लोग उनको अब्बू मियाँ के नाम से जानते हैं, जबकि इसी नाम से मैंने जो सीरीज़ बनाई है कि अब्बू मियाँ कौन है, उसमें बहुत ही वाज़े लफ्ज़ों में और बड़ी तशरीह के साथ मैंने उसमें सारी बातें बयान की है। लेकिन आज चंद लफ्ज़ों में मज़ीद हम ये जानेंगे कि अब्बू मियाँ साहब यानी हुज़ूर दाई इस्लाम कौन है, कहाँ पैदा हुए, साथ ही साथ उनकी तालीम व तरबियत कैसे हुई, कहाँ पर हुई, और खिलाफत व सज्जादगी उनको कहाँ से हासिल है। साथ ही साथ सफ़र हज व ज़ियारत उनको कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब फरमाया, साथ ही साथ उन्होंने दीन की कौन कौन से खिदमात अंजाम दी, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अल्लाह के वली हैं। साथ ही साथ जो मिशन अल्लाह ने अपने नबियों को देकर भेजा था, वही मिशन हुज़ूर दाई इस्लाम चूँकि एक नायब नबी हैं, तो उसी मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मौजूदा हिंदुस्तान में जिन रूहानी सिलसिलों से आज भी मखलूक़ खुदा की एक बड़ी तादाद वाबस्ता है, और जहाँ से दावत व तबलीग और तज़किया नफ्स का मुक़द्दस फरीज़ा बड़े पैमाने पर अंजाम पा रहा है, उनमें चिश्तिया निज़ामिया सिलसिला नुमाया है। हज़रात मोहतरम, हिंदुस्तान का कोई ऐसा गोशा नहीं जहाँ सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के अल्लाह वाले यानी सिलसिला चिश्तिया के जो बुज़ुर्गों की रूहानी शुआएँ वहाँ पर मौजूद ना हो। उन्हीं बाबरकत और फ्यूज़ रसा सिलसिलों में एक मुमताज़ और तारीख़ी खानक़ाह सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव की खानक़ाह आलिया चिश्तिया निज़ामिया सफ़विया है। हज़रात मोहतरम, इस खानक़ाह के मोरिस आला हज़रत मखदूम शेख अब्दुस्समद उर्फ़ मखदूम शाह सफ़ी अलैहिर्रहमा है। ये यानी हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जे के सूफ़ी और खुदा रसीदा बुज़ुर्ग थे। बलग्राम के मारूफ मुहक्किक आलिम सूफ़ी मीर सैयद अब्दुल वाहिद बलग्रामी अलैहिर्रहमा मखदूम शाह सफ़ी अलैहिर्रहमा के तरबियत याफ्ता थे, और इसी मैखाने इरफान का एक मैकदा खानक़ाह आरफिया सैयद सनाओ कौशंबी इलाहाबाद में भी आबाद है, जहाँ सुबह शाम तरीक़त व मार्फत के जाम पिलाए जाते हैं। रूह रवा दाई इस्लाम शेख तरीक़त अबू सईद शाह एहसानुल्लाह सफ़वी चिश्ती अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना है। हज़रात मोहतरम, ये न सिर्फ चिश्तिया निज़ामिया सफ़िया रूहानी वरासत के सच्चे अमीन है, बल्कि आज भी सल्फ़े सालिहीन की अमानत को आम खल्क़े खुदा तक पहुँचा रहे हैं। बाल्फाज़े दिगर मैकदे चिश्तिया निज़ामिया सफ़विया आरफिया के साक़ी और कारवान शौक़ के सालवार हैं। हज़रात मोहतरम, अब हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, अब ज़रा ये समात करें। हज़रात मोहतरम, शेख तरीक़त अगस्त 1957 में इलाहाबाद की कदीम रूहानी कस्बा सैयद सरावा शरीफ के एक उस्मानी घराने में पैदा हुए। वालिद मोहतरम का नाम हकीम आफाक अहमद और वालिदा मोहतरमा का नाम हाफिज़ा शाहिदा बीबी था। उन्होंने अपने और अपनी अहलिया के नामों को मिलाकर शेख तरीक़त का नाम शाहिदुल आफाक रखा और कुन्नियत हुज़ूर दाई इस्लाम की अबू सईद तजवीज़ किया। शेख तरीक़त के विलादत से पहले आपके वालिद हकीम आफाक अहमद ने एक ख्वाब देखा कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से एक नूर
ان کے قلب میں داخل ہوا، پھر وہی نور ان کی اولاد میں سے کسی ایک کے قلب میں منتقل ہو گیا۔ اس خواب کے چند ہی دنوں کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرات محترم، آخر حضور داعی اسلام کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی اب ذرا سماعت کریں۔ شیخ طریقت نے ابتدائی تعلیم جیسے ناظر قرآن اور اردو کی بنیادی کتابیں وغیرہ گھر میں ہی اپنی خالہ محترمہ اور گھر کے دیگر اسلاف سے حاصل کی، جبکہ فارسی زبان علی ظہیر عثمانی علیگ سے پڑھی اور انگریزی جناب درویش نجف علیمی صاحب سے سیکھی۔ اس کے بعد ہائی اسکول لالا پور ضلع الہ آباد سے پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 1975 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور PUC پاس کیا، اور اس کے بعد فارسی زبان میں BA میں آپ نے داخلہ لیا۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد آخرکار وہ گھڑی بھی آئی جب اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو خلافت و سجادگی بھی عطا ہوئی۔ آپ ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہی تھے کہ خانقاہ عالیہ عارفیہ کے صاحب سجادہ اور آپ کے والد کے چچا حضرت شاہ ریاض احمد، جو کہ احمد صفی کے لقب سے جانے جاتے ہیں، وہ مسند رشد و ہدایت کے لیے روحانی اشارات کی بنیاد پر آپ کا انتخاب فرمایا۔ سلطان العارفین شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کے موقع پر 17 ذی القعدہ 1398 ہجری مطابق 21 اکتوبر 1978 کو بعد نماز مغرب بیعت فرمائی اور بعد نماز عشاء عرس کی روحانی تقریب میں اجازت و خلافت کے ساتھ سجادگی جیسی اہم ذمہ داری اور عظیم منصب سے سرفراز فرمایا۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی اپنی زندگی میں سب سے پہلا حج تو آپ نے 2007 میں کیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے کئی سارے حج کیے اور کئی سارے عمرے کیے۔ 2007 میں پہلی بار حج و زیارت کی غرض سے حرمین شریفین تشریف لے گئے، حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ہوئے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اب تک 2 حج اور 6 عمرے کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی 2023 میں حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید کئی سارے کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ فرما چکے ہیں۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام کی آخر دینی خدمات اور کارنامے کیا ہیں، ذرا وہ سماعت کریں۔ سجادگی کا عظیم منصب سنبھالنے کے بعد کچھ برسوں تک خود کو ذکر الہی اور عبادت الہی میں مصروف رکھا، اور تقریباً 8 سال، جیسے کہ ہمارے اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، غوث پاک، خواجہ صاحب، ایسے ہمارے بہت سارے اولیاء کرام جنگل کا رخ کرتے تھے، بیابان کا رخ کرتے تھے، اور ایسے تنہائی میں اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مستغرق رہتے تھے۔ اسی طرح کوئی 40 سال جنگل میں رہا تو کوئی اللہ کا ولی 30 سال رہا، کوئی 20 سال رہا۔ اسی طرح حضور داعی اسلام جنگل اور بیابان میں اور ویرانے میں اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں تقریباً 8 سال تک اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں مستغرق رہے، اور 8 سال تک اپنے آپ کو سوائے اللہ کے مخلوق کی جانب اپنے آپ کو آپ نہیں لائے، بلکہ اللہ ہی کی فکر میں آپ مستغرق رہے۔ حضرات محترم، یعنی جس وقت ذکر الہی اور عبادت الہی میں آپ مصروف رہیں اور اطراف و جوانب میں وقتاً فوقتاً تبلیغی فرائض بھی انجام دیتے رہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ملک و بیرون ملک میں تبلیغی خدمات کو اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ 1993 میں اپنے آبائی وطن سید سراواں کوشمبی میں جامعہ عارفیہ کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم فرمایا، جس میں منظم طور پر آج درجہ عالمیت اور فضیلت کی تعلیم باضابطہ اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی ساتھ اس میں درجہ عالمیت اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت اور افتاء وغیرہ کی بھی پڑھائی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حفظ و قرأت وغیرہ کی اعلیٰ تعلیم وہاں پر ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، وقت پیش نظر دینی تعلیم کے ساتھ ایسا نصاب تیار کیا گیا
کہ جس میں عصری علوم کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کے فارغین جامعہ ازہر اور دیگر یونیورسٹیز اور جامعات میں داخلہ لے کر علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور JNU وغیرہ یہاں کے پڑھے ہوئے بچے ان سبھی جگہوں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ادارے کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قابل ذکر پہلو یہ کہ دینی اور عصری علوم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم کے ذریعے طلبہ کی بہترین تربیت بھی کی جاتی ہے، یعنی جامعہ عارفیہ میں تعلیم دی جاتی ہے اور خانقاہ عارفیہ میں باضابطہ تربیت کی جاتی ہے، جو کہ ایک ساتھ ہی ہے دونوں، لیکن دونوں ہی کام وہاں پر انجام پا رہے ہیں۔ یہاں صبح میں بچوں کو جو ترانہ پڑھایا جاتا ہے اس کا واضح ثبوت ہے۔ حضرات محترم، شاہ صفی اکیڈمی کے تحت سال نامہ یعنی الاحسان پچھلے کئی سالوں سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ علمی اعتبار سے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، بالخصوص تصوف کے لحاظ سے یہ رسالہ علمی حلقوں میں کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ یعنی حضور داعی اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ شعری ذوق بھی رکھتے ہیں، جس کی مثال دیوان ابو سعید اور نغمات الاسرار فی مقامات الابرار وغیرہ بھی ہے۔ اسی طرح ان میں انہوں نے اسلامی عقائد و تصوف کو بہت ہی اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ تربیت کی غرض سے شعر کے پیکر میں کہی ہوئی باتیں انمول خزانے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے فیض و برکات کا سلسلہ یوں ہی ہمیشہ جاری رہے، آمین۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی آج بھی اپنے فیض و برکات عام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کے کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے عصری تعلیم کے لیے ابھی ایک باضابطہ کانوینٹ اسکول بھی کھولا ہے، جس میں بچوں کو انگلش میڈیم کی ساری پڑھائی کرائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہے حضور داعی اسلام کے کارنامے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور داعی اسلام نے 3 ہاسٹل باضابطہ، ایک عظیم الشان 3 بڑے بڑے ہاسٹل انہوں نے بنوائے، ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم جامع مسجد جو کہ کئی سالوں سے تعمیر ہو رہی ہے اور اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور باضابطہ ایسے بہت سارے حضور داعی اسلام کے ایسے تعمیری اور تعلیمی ایسے بہت سارے کارنامے ہیں جو آپ نے انجام دیے۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام فیوز و برکات حاصل کرنے کے اللہ رب العزت ہم سبھی کو توفیق دے، اور ان کے قدموں میں رہ کر دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دینے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔